السلام علیکم بچوں. پچھلے پیریڈ میں ہم نے شائستہ خان کی درگت اس سبق کا آدھا حصہ سمجھے تھے اور آج ہم اس کا بقیہ حصہ سمجھیں گے. پچھلے پیریڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے بیجاپور کے عادل شاہ نے شیواجی مہاراج کو شکست دینے کی لاکھ کوشش کی، لیکن ان کو ہار ماننی پڑی شیواجی مہاراج کے آگے. اور آخرکار عادل شاہ نے جو ہے شیواجی مہاراج کی جو ہے خود مختاریت یعنی سوراج کو جو ہے قبول کر لیا. اس طرح سے جنوب کی طرف سے جو ہے شیواجی مہاراج کو جو ہے خطرہ اب نہیں رہا. اب جو ہے شیواجی مہاراج شمال کے مغلوں کی طرف جو ہے متوجہ ہوئے کیونکہ اس وقت جو ہے ان کے حملوں کی وجہ سے، مغلوں کے حملوں کی وجہ سے مہاراشٹر کی حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. اور اس وقت دلی میں جو ہے مغل شہنشاہ اورنگزیب حکمراں تھے. انہوں نے جو ہے شیواجی مہاراج کہ مہاراشٹر میں کئی علاقوں پر جو ہے حملے کیے تھے، جس وجہ سے شیواجی مہاراج بہت زیادہ غصے میں تھے. اور یہاں پر جو ہے مغل شہنشاہ اورنگزیب نے اپنے ماموں کو، ان کے ماموں کا نام تھا شائستہ خان، ان کو شیواجی مہاراج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا. اور اس طرح سے شائستہ خان نے 5 لاکھ فوج لے کر جو ہے پونا پر چڑھائی کی اور ان کے پاس سینکڑوں ہاتھی، اونٹ اور توپیں وغیرہ تھی. انہوں نے جو ہے پہلے شیرور، شیواپور اور سائرور پر قبضہ کیا، لیکن اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے پورندر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. محاصرہ کرنا یعنی کیا بچوں؟ گھیر لینا. چاروں طرف سے جو ہے پورندر کے قلعے کو انہوں نے گھیر لیا تھا. لیکن جو ہے آگے جب وہ بڑھے تو مراٹھوں نے جو ہے پہاڑ کے درے میں جو ہی شائستہ خان کو جو ہے گھیر لیا. اور یہ جو مراٹھے تھے بہت زیادہ تیز ترار تھے، حالانکہ یہ جو ہے چٹنی روٹی کھاتے تھے اور جسم پر جو ہے کمبل ہی اوڑھتے تھے، لیکن یہ بہت زیادہ بہادر تھے اور وہ گھاٹیوں اور دروں سے بہت اچھے سے واقف تھے اور لڑائی میں وہ بہت زیادہ ماہر تھے، جس کی وجہ سے شائستہ خان کو جو ہے ان کے سامنے جو ہے ہار ماننی پڑی. وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے جو ہے پورندر پر سر اپنا محاصرہ ہٹا لیا. اس کے بعد شائستہ خان جو ہے انہوں نے پونا کی جانب جو ہے کوچ کیا. وہاں پر انہوں نے چاکن کا قلعہ فتح کر لیا. چاکن کے قلعے میں اس وقت فرنگو جی نرسالہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ سردار ہوا کرتے تھے. انہوں نے چاکن کے قلعے میں رہ کر جو ہے بہت لڑی، مقابلہ کیا 2 مہینوں تک مردانگی سے. لیکن شائستہ خان کے پاس جو ہے توپ خانہ ہونے کی وجہ سے ان کی فوج پسپا ہو گئی. لیکن ان کی جو بہادری تھی، شائستہ خان فرنگو جی نرسالہ کی بہادری دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے پھر ان کے سامنے جو ہے ایک پرستاؤ جو ہے رکھا کہ آپ لالچ دیا کہ آپ جو ہے بادشاہ کی خدمت یعنی شہنشاہ اورنگزیب کی خدمت میں اگر آئے گے تو آپ کو بہت وہ انعام دیں گے. لیکن فرنگو جی نرسالہ نے جو ہے صاف طور پر جو ہے انکار کر دیا. اس کے بعد شائستہ خان جو ہے پونا پہنچے اور انہوں نے جو ہے شیواجی مہاراج کا جو لال محل تھا وہیں پر جو ہے اپنا قیام کر لیا اور وہیں پر اپنا ڈیرا ڈال کر وہ جو ہے رہنے لگے. اس طرح سے 1 سال اور دوسرا سال بھی گزر گیا. وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے کیونکہ ان کے پاس جو ہے 5 لاکھ جو ہے انہوں نے فوج لے کے گئی تھی. ان کے پاس فوجی طاقت تھی، ان کے پاس توپ خانے تھے، سینکڑوں ہاتھی اور اونٹ وغیرہ تھے. تو اس کے لیے ان سے مقابلہ کرنا تھوڑا مشکل ہی تھا. اور وہاں پر انہوں نے جو ہے بہت زیادہ نقصان بھی، کھیتی باڑی وغیرہ کو نقصان پہنچائے، جانوروں کو پکڑ لیا اور جو پونا کے قرب و جوار کے علاقے تھے پوری طرح سے برباد کر دیے تھے. اب اس کے آگے سے ہم دیکھیں گے کہ شیواجی مہاراج نے اب ان کو ہرانے کے لیے جو دلیرانہ منصوبہ بنایا وہ کیا تھا. شیواجی مہاراج جو ہے شائستہ خان کو سبق سکھانا چاہتے تھے اور لال محل پر جو ہے شیواجی مہاراج کا جو محل تھا اس پہ وہ قبضہ جمائے بیٹھے تھے. لیکن شیواجی مہاراج لال محل کے بارے میں جو ہے ان بہت ہی بہتر طریقے سے جانتے تھے. لال محل کے کمروں، برآمدوں، کھڑکیوں، دروازوں، ہر طرح کے خفیہ جو راستے ہیں، خفیہ یعنی کہ پوشیدہ جو بولیں گے چھپے ہوئے جو راستے ہیں، وہاں سے بھی وہ بخوبی واقف تھے. اس کے علاوہ ان کے جو ہے چالاک مخبر یعنی کہ خبر دینے والے،
شائستہ خان کے ساتھیوں میں شامل تھے، یعنی کہ وہ بظاہر شائستہ خان کی فوج میں شامل تھے لیکن وہ تھے شیواجی مہاراج کے مقبل۔ تو اس طرح سے شیواجی مہاراج نے پھر ایک منصوبہ بنایا کہ وہ خود آدھی رات کو جو ہے شائستہ خان کے کمرے میں داخل ہوں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ یہ جو منصوبہ تھا یہ بہت ہی دلیرانہ تھا، دلیرانہ یعنی بہت ہی بہادری والا منصوبہ تھا، کیونکہ اس وقت جب شائستہ خان محل میں موجود تھے، اس وقت جو ہے شائستہ خان کے محل کے باہر 5 لاکھ جو ہے سپاہی موجود تھے، تو اتنی بندوبست میں جو ایک چوٹی بھی وہاں سے جو ہے اپنے پر نہیں مار سکتی تھی۔ تو اس طرح کا منصوبہ بنانا ہی جو ہے دلیری کا ثبوت دیتا ہے۔ اس طرح سے شائستہ خان، شیواجی مہاراج نے جو ہے شائستہ خان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور یہ منصوبے کو انہوں نے عمل میں لانے کے لیے جو ہے کون سا دن مقرر کیا؟ 5 اپریل 1963۔ اس رات کو جو ہے انہوں نے ایک شادی کی بارات جو ہے وہاں سے گزاری، جس میں جو ہے بہت سارے عورتیں اور مرد جو ہے سج دھج کر بارات میں شریک تھے۔ کوئی پالکی میں بیٹھا ہوا تھا تو کوئی ڈولی میں تھا، اس طرح کوئی پیدل چل رہا تھا، اور شیواجی مہاراج بھی جو ہے اسی بارات میں جو ہے شامل تھے۔ بارات جو ہے آگے نکل گئی، لیکن شیواجی مہاراج جو ہے خاموشی سے جو ہے وہ کیا کیے، محل کی دیوار جو ہے پلانگ کر اس میں داخل ہو گئے۔ اس وقت جو ہے شائستہ خان بہت ہی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ اب انہوں نے شائستہ خان کا بھرم کس طرح سے توڑا؟ شائستہ خان کو جو بھرم تھا کہ وہ شیواجی مہاراج کو جو ہے پسپا کر دیں گے، ان کے پاس بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اتنی سینکڑوں ہاتھی ہے، اونٹ ہے اور توپے ہے، تو ان کا بھرم کس طرح سے ٹوٹا وہ اب ہم اس میں دیکھیں گے۔ شیواجی مہاراج جو ہے نقاب لگا کر محل کے اندر داخل ہو گئے، اور لال محل جو ہے خود شیواجی مہاراج کا تھا، اور وہ اس کے گوشے گوشے یعنی کونے کونے سے واقف تھے۔ شائستہ خان کے پہرے دار جو ہے اس وقت رات کا وقت تھا تو اونگ رہے تھے، یعنی سونے کی حالت میں تھے۔ تو شیواجی مہاراج نے جو ہے کہ جو ساتھی تھے انہوں نے جو ہے ان کو رسیوں سے باندھ دیا، اور شیواجی مہاراج آگے بڑھے۔ اتنے میں سے جو ہے ان پر کسی نے ایسا لگا کہ تلوار سے حملہ کیا، تو شیواجی مہاراج نے جو بھی تھا اس کو جو ہے تلوار ختم کر دیا، لیکن پتہ چلا بعد میں کہ وہ شائستہ خان کا بیٹا تھا، اور پھر اس کے بعد میں شور مچا اور لوگ جاگ گئے۔ شیواجی مہاراج سیدھے پھر کیا کیے، شائستہ خان کے کمرے میں گھس گئے، انہوں نے تلوار کھینچی، شائستہ خان ایک دم گھبرا گئے، وہ کیا کرنے لگے، چیخنے لگے، اور چیختے چیختے وہ کہاں پہنچ گئے، کھڑکی کی طرف، اور کھڑکی سے جو ہے کھڑکی کا جو راستہ آپ کو دیکھو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا، دیکھو شائستہ خان کھڑکی کے راستے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کھڑکی کے راستے سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ شیواجی مہاراج نے جو ہے ان کا پیچھا کیا، اور پھر جب جیسے ہی وہ کودنے کے لیے باہر نکلے تو ان کے جو ہے وہ تو بچ گئے، لیکن ان کی جو ہاتھوں کی 3 انگلیاں ہیں وہ کٹ گئی، ان کی جان پر آ گئی، لیکن جو ہے وہ ان کی جان پر آنے کے باوجود جو ہے ان کی بلا جو ہے وہ انگلیوں پر ٹل گئی، ان کی 3 انگلیاں کٹ گئی، اور وہ شائستہ خان جو تھے وہ کھڑکی سے کود کر فرار ہو گئے، اور شیواجی مہاراج کو جو ہے دھوکہ دے کر وہ وہاں سے نکل گئے۔ لیکن شیواجی مہاراج نے جو ہے خود ہی یہاں پر ان لوگ خود ہی جو ہے چلانا شروع کر دیا ان کے ساتھیوں نے کہ شیواجی آیا، بھاگو بھاگو۔ اس طرح سے جو ہے چلا پکار سے جو شائستہ خان کے سپاہی تھے، ان کی جو فوج ہے وہ بھی گھبرانے لگی اور دوڑنے لگی۔ یہاں سے جو ہے شیواجی مہاراج ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے سنہ گڑھ کی طرف نکل پڑے۔ شائستہ خان کے جو ہے لوگ رات بھر شیواجی مہاراج کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ پکڑ نہیں پائے۔ اب اس طرح سے شائستہ خان جو ہے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اور شائستہ خان کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا کہ جس طرح سے آج انگلیاں کٹ گئی ہے، کل جو ہے شیواجی ان کا پورا جسم بھی کاٹ ڈالے گا۔ یہ خوف ان کے دل میں جو ہے گھر کر گیا، بیٹھ گیا۔ لیکن جب وہ اپنے اپنے بھانجے کے پاس جو کہ مغل شہنشاہ تھے اورنگزیب، ان کے پاس گئے تو اورنگزیب تو ان کو دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ گئے، کیونکہ انہوں نے ان کے ماموں جو ہے شائستہ خان کو شیواجی مہاراج کو پسپا کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ خود ہی جو ہے بھاگ کر آ گئے، تو وہ بہت غصے میں آ گئے، اور انہوں نے جو ہے دوبارہ شائستہ خان کو جو ہے بنگال روانہ کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ اور یہ جو واقعہ تھا، اس طرح سے مغل
جو مغلیہ جو اقتدار ہے ان کو جو ہے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اس سے، اور شیواجی مہاراج جو ہے اب کامیاب ہو کر لوٹے تھے، اور جب وہ لوٹے تو مہاراشٹر میں پہنچنے کے بعد جو ہے توپی داغی گئی اور پورے مہاراشٹر میں جو ہے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کے ہم سوال جواب کریں گے اگلے پیریڈ میں۔